بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک کے ایک عقیدت مند مرید کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ جب وہ مرید مصیبت میں تھا تو کس طرح سے حضور غوث پاک نے اس کی دستگیری کی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار آدمی تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے، موتی، جواہرات اور طرح طرح کے زیورات اس غار میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ اپنی ہر قیمتی چیز اس غار میں رکھتا تھا، اور اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے کھلتا تھا اور اسی منتر سے بند بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے اور ان کو ہر طرح سے لوٹ کر وہ خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں بہت میٹھے اور رسیلے انار لگے ہوئے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایک ایسا باغ تھا کہ پوری رعایا میں کسی کے پاس بھی ویسا اناروں کا باغ نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی قسم کی بیماریوں کی شفا بھی تھی، اور اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت پڑ جاتی تو بادشاہ ان اناروں کو اتنی مہنگی قیمت میں بیچتا کہ غریب تو ان کو خرید بھی نہ سکتا، اور وہ بیچارے اسی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں صرف اسی انار کا علاج کے طور پر کھانے کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ممالک میں بھی بیچتا تھا، اور وہاں سے بھی اسے اچھی خاصی دولت حاصل ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی بھول کر بھی اس باغ میں سے کوئی انار کھا لیتا، اور اگر وہ بات بادشاہ کو پتہ چل جاتی تو بادشاہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ غرض اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم برداشت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے انہیں آزاد کروا دے۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید کی آمد ہوئی جو علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اسے کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو غوث پاک کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں اور آج کی رات میں یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک کا وہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ محترم، میں نے سنا ہے آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے وہ انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر وہ مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں جو مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان بولا اور اس نے ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے، اور اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتے ہیں۔ غوث پاک کے اس مرید نے اپنے میزبان کو کچھ بھی نہیں کہا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کل وہ اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملے گا۔ اگلے دن غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سن رکھی ہے، اور میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ وہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے جب اس مرید کے منہ سے منہ مانگی قیمت سنی تو اس نے اس مرید کو اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں
آپ کو جتنے اناروں کی ضرورت ہوگی ہم وہ آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے جاتا تھا، اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار اپنی جادوئی منتر سے اس غار کا دروازہ کھولتا اور پھر اس غار کا دروازہ بند بھی کر دیتا۔ اس طرح کسی اور تک اس خزانے کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو وہ اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا، کہو میاں تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سن کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں انار خریدنے والا تاجر ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں، اور میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید بھی ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا اور ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کی مدد کرنے کو رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جائیں اور غریب رعایا پر ظلم و ستم نہ کیا کرو، اور جو خزانہ آپ اپنی غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جانا ہے، اور یہ خزانہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل کے وسط میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اس کو کھا جائیں۔ سپہ سالار نے غوث پاک کے اس مرید کو پہلے اپنی جادو سے بے ہوش کیا اور پھر اس کو جنگل کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس نیک مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شدت سے یاد آئی، اور اس نے ان کا نام لے کر اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا، اور پھر وہ اپنے پیر غوث اعظم کو یاد کر کے رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے تمام جہانوں کے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں، لیکن ان مظلوم غریب گاؤں والوں کی مدد فرما، اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات فرما، اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم فرما دے۔ پیارے ناظرین، ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سینے میں یہ گھٹن اچانک کیسے پیدا ہو گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ وہ ہیرے موتی اور جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ دیا کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اور کوئی بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ پیدا کرے۔ ناظرین، پھر بادشاہ خزانے والی غار میں چپکے سے چلا گیا۔ جب وہ بادشاہ غار میں داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا تو اس وقت میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس غار کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ بادشاہ اسی خزانے والی غار کے اندر قید ہو گیا۔ وہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ ناظرین، ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر بعد اپنے ہیرے جواہرات سے دل بہلانے کے بعد غار سے باہر نکلنے لگا، وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا ہے۔ اب اس نے بہت چیخو پکار کی، بہت واویلا کیا تاکہ کوئی اس کی آواز کو سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا، اور اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں، اور بادشاہ نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات پر دم توڑ دیا۔ ناظرین، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔
لیا اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک جا پہنچا، اور غار میں جا کر جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت اور ہیرے جواہرات پر پڑی ہے، اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی، اور بادشاہ بے یاروں مددگار دولت کے انبار پر جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کی یاد آئی، اور اس کے جملے یاد آ گئے کہ ایک دن یہی دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو اور جسے تم اپنی حیات کا مقصد جانتے ہو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گمسم کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں گیا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ تو سپہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ ناظرین، غوث پاک کا وہ مرید انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا، اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس بھی غریب یا ضرورت مند کو اس اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتے تھے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی۔